یہ کیفیت ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ درد میں اور آپ نہیں درک کر سکتے۔ 40,000 کا لشکر ہو، 18,000 میدان میں ساتھ ہوں، اور پل بھر میں تنہا چھوڑ کے سب چلے جائیں، اور جناب مسلم اب بار بار خیال آ رہا ہے، نہ اپنی تنہائی کا خیال، یہ آ رہا ہے کہ میں نے تو اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا ہے کہ کوفی تیار ہیں، کوفی آمادہ ہیں، میں نے تو امام کو لکھ بھیجا ہے امام جلدی آ جائیے، شہر کوفہ تیار ہے۔ یقیناً امام روانہ ہو گئے ہوں گے۔ اب جناب مسلم کو اپنا خیال نہیں ہے کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں، بلکہ رہ رہ کے یہ خیال آ رہا ہے اب کس طرح سے میں حسین ابن علی تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ مولا کوفہ نہیں آنا، کوفی قابل اعتماد و قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اسی سوچ میں جناب مسلم ایک گھر کے سامنے جا کر رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئے، تلوار پہ دستے پہ اپنا ماتھا رکھ کر۔ اس گھر کا دروازہ بار بار کھلتا، ایک خاتون دیکھتی گھر کے باہر ایک جوان بیٹھا ہے، ایک دفعہ در کھول کے دیکھا، بند کر دیا، دوبارہ در کھول کے دیکھا بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگی اے جوان، میں اکیلی خاتون ہوں، تیرا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں، میں تقاضا کرتی ہوں یہاں سے اٹھ جا، کسی اور جگہ چلا جا۔ لیکن جوان فقط نگاہیں اٹھا کے دیکھا اس خاتون کو اور پھر نگاہیں جھکا کے بیٹھ گیا۔ یہ عورت اندر چلی جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے در کھول کے دیکھا کہ جوان اسی طرح بیٹھا ہوا ہے تو پوچھنے لگی اے جوان تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ جناب مسلم نے کہا اگر ہو سکے تو ایک کاسا پانی کا دے مجھے۔ یہ خاتون جاتی ہے، اپنے گھر سے پانی، آخری پانی ہے، یہ جناب مسلم کے تقاضا ملا، پانی پلایا۔ جناب مسلم نے پانی پیا، اور پانی کے بعد وہ خاتون توأ نام ہے اور کہتی ہے اے جوان اب میں تقاضا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، میرا در چھوڑ جا، میں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوں، وہ صبح سے گیا ہوا ہے، شام ہو گئی اب تک نہیں آیا، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے نگاہ اٹھا کے کہا تو کہتی تو ہے یہاں سے اٹھ کے چلا جا، لیکن یہ تو بتا کہ کہاں جاؤں، اس بے وفا شہر میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگی کیا تو کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے؟ فرمانے لگے نہیں، میں کوفہ کا رہنے والا نہیں۔ پوچھنے لگی کہاں سے ہیں؟ جناب مسلم نے جواب دیا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگی مدینہ سے آئے ہیں، کون ہے مدینہ سے؟ بتا دیا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں امام حسین کا سفیر ہوں، میں امام حسین کا نمائندہ ہوں، میں امام حسین کا بھائی ہوں، مجھے بھیجا گیا تھا کوفیوں سے بیعت لینے کے لیے۔ تو میں نے کوفیوں کا حال دیکھ کر، کوفیوں کا ظاہر دیکھ کر، کوفیوں کی بیعت دیکھ کر میں نے اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا ہے کہ مولا کوفہ آ جائیے۔ اب میرے مولا یقیناً خط مل گیا ہوگا، وہ بیبیوں کو لے کر چل پڑے ہوں گے۔ تو اب کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، اب تو مجھے کہتی ہے یہاں سے چلا جا، تو مجھے بتا کہاں جاؤں؟ یہ ان مخلص خواتین میں سے ہے، مومن خواتین میں سے ہے، وہ جو مغرب سے پہلے عصر کے وقت آئیں، اپنے مردوں کے ہاتھ پکڑ کے لے گئیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتی تھیں، وہ بھی شیعہ خاتون تھیں، لیکن وہ شیعہ خاتون کہاں اور یہ شیعہ خاتون کہاں کہ جب نہتے ہو گئے مسلم، جب تنہا ہو گئے مسلم، جب مردوں کی نامردی ہو گئی اور نامرد بن گئے، غیرت مر گئی، تو یہ خاتون در کھولتی ہے، مسلم بسم اللہ، میرے مولا کا نمائندہ بسم اللہ، اب تیرا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں، میرا گھر تیار ہے۔ اپنے گھر میں لے جاتی ہے، اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا تو مسلم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، میرا بیٹا تو حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، میرا بیٹا تو دشمن ہے مسلم کا، اب اپنے گھر میں دشمن سے کیسے بچاؤں؟
اپنے گھر کا ایک کمرہ انتخاب کرتی ہے، اس گھر میں جناب مسلم کو کھانا دیتی ہے، جناب مسلم کے لیے بستر بچھاتی ہے اور آرام کا کہہ کر دروازہ بند کر دیتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتی ہے۔ دیر وقت کے بعد اس کا بیٹا جب واپس آتا ہے، یہاں روایات میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن مستند روایت کے مطابق جناب مسلم نے خواب دیکھا ہے۔ عالم خواب میں جناب مسلم نے رسول اللہ کو دیکھا، زیارت امیر المومنین کی اور زیارت کی جناب سیدہ کی زیارت کی، اور جناب سیدہ رو کے مسلم کو کہہ رہی ہیں، مسلم بیٹا اب وقت قریب آ گیا ہے، اب غربت کے عالم میں ہمیں مزید منتظر نہ رکھو۔ جب جناب مسلم کو یہ خواب آتا ہے تو جناب مسلم پریشان ہو کر جاگ جاتے ہیں، اور اس جاگنے میں آواز نکلتی ہے، اس آواز کو اس کا بیٹا سن لیتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے اس کمرے کے اندر کون ہے؟ وہ بہانہ کرتی ہے کہ شاید کوئی چیز ہوگی جس نے کچھ حرکت کر دی، لیکن اسے شک پڑتا ہے۔ جب دروازہ کھولتا ہے تو کہنے لگا جس کی تلاش میں دن بھر گھومتا رہا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ لعین جاتا ہے، دارالامارہ میں عبید اللہ کو اطلاع دیتا ہے، عبید اللہ نے دستہ روانہ کیا کہ جناب مسلم کو اسیر کر کے لے آؤ۔ یہ دستہ آ جاتا ہے اور آ کر دھمکی دیتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ کوفہ کے اندر اور ایسی مجاہدہ، کوفہ کے اندر اور ایسا جذبہ، کوفیوں کے اندر ایسی خاتون باہر نکلتی ہے، دروازے کے دونوں کوڑ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے کہ خبردار، مسلم میرے مہمان ہیں، سارا کوفہ بے وفا ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی مسلم تک جا نہیں سکتا۔ ان لعینوں نے دھمکی دے دی، کہنے لگے تو اگر تو نے دروازے سے نہ ہٹی، دروازہ نہ کھولا، ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جب آگ کا نام آیا، جب آگ کا نام آیا، جب آتش کا نام آیا تو جناب مسلم در کے پیچھے سے آئے۔ مسلم نے جو توعہ کو کہا ہٹ جا، اے مومنہ بی بی ہٹ جا، اے توعہ تو ہٹ جا۔ یہ قوم وہ ہے جب آگ کی دھمکی دیتی ہے تو پھر آگ لگا دیتی ہے۔ تو جناب مسلم کو وہ مدینہ کا جلتا ہوا دروازہ نظر آیا۔